نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. صدق الله العلي العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. یا ربی صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مغز قرآن روح ایمان جان دیں ہست حب رحمت للعالمین. سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. انتہائی واجب الاحترام لائق صد تکریم محتمیم جامعہ حاضہ استاذ القراء شیخ القراء حضرت علامہ قاری عبد القیوم محمود نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. اسٹیج کی رونق اور اسٹیج کی زینت کثیر تعداد میں علماء کرام اور معزز محترم اور محتشم عزیز طلباء ساتھیوں، اللہ رب العزت کی توفیق اور عنایت سے آج 22 جمادی الثانی کے اس عظیم دن میں ہم افضل الخلق بعد الرسل جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک ذکر سے اپنی مشام روح کو معطر اور منور کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں. رب ذوالجلال جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفاداریوں کی برکتیں ہمارا بھی مقدر اور نصیب فرمائے. دو مقامات پر گفتگو کرنا بڑا مشکل اور کٹھن ہوا کرتا ہے. ایک وہ مقام اور وہ مجلس کہ جہاں ایسے افراد اور ایسے اشخاص موجود ہوں کہ جن کے سامنے آپ کا بچپن گزرا ہو اور جن کے سامنے آپ بڑے ہوئے ہوں. اور دوسری وہ مجلس کہ جس میں علماء ہوں اور علماء بھی مدرسین ہوں. وہاں پر گفتگو کرنا بھی بڑا مشکل عمل ہوتا ہے. تو آج ان دونوں مقامات کا اجتماع ہے. کثیر تعداد میں علماء اور علماء بھی مدرسین. چونکہ مدرسین کا ایک اپنا اسلوب اور رنگ ہوتا ہے، ایک تنقیدی رنگ اور تنقیدی نظر ہوتی ہے، تو ایک ایک جملے پر ان کی نظر ہوتی ہے. اور پھر ساتھ مشفق اور مہربان بزرگ بھی موجود ہوں تو یقیناً ان کی توقعات پر پورا اترنا بھی ایک مشکل امر ہوا کرتا ہے. بہرحال کوئی کوتاہی ہو جائے گی تو یہ بزرگ حضرات درگزر فرمائیں گے
اور کوئی بات اگر بھا جائے گی تو اپنی دعاؤں سے نوازیں گے۔ ان تمام کو تو میں سبق سنا رہا ہوں، میری گفتگو آپ حضرات سے ہے۔ شاید پوری گفتگو میں مجھے ایک دفعہ بھی آپ سے یہ کہنے کی حاجت نہیں پڑے گی کہ آپ سبحان اللہ کہیں۔ آپ کا دل کرے تو آپ کہتے رہیے گا، ورنہ میں بات آگے چلاتا رہوں گا۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کی توجہ میری جانب رہے گی اور آپ کے یہ سنجیدہ چہرے مجھے بتاتے رہیں گے کہ آپ میری بات کو سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں اور پسند بھی کر رہے ہیں۔ سورۃ اللیل کی میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اسی سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اور پھر چند مزید آیات کا سہارا لے کر اپنی گفتگو کو میں اختتام کی جانب لے جاؤں گا۔ سورۃ اللیل کے حوالے سے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ جناب ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ سورۃ اللیل جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سورۃ اللیل کا ایک اور نام ذکر کیا ہے، اور وہ نام ہے سورہ ابی بکر، کہ اس سورہ میں اللہ رب العزت نے آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی اور صحابی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، قدر، منزلت، عظمت اور شان کو اس قدر کھول کر بیان فرمایا ہے کہ امام رازی فرماتے ہیں کہ اس سورہ لیل کا دوسرا نام جناب ابو بکر کے نام پر سورہ ابی بکر ہے۔ اور اگر اس پر ہم غور کریں تو شروع آیت سے لے کر آخر آیت تک، چاہے آپ اشارتاً لیں، کنایتاً لیں یا صراحتاً لیں، آپ کو یہ آیات جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ اور بالاہتمام یہ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب اس شعلے والی آگ کو ہم دور کر دیں گے، کس سے؟ الاتقا سے۔ اور یہی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول مفاتیح الغیب سے سیدی اعلیٰ حضرت نے ذکر فرمایا ہے، اور کہاں ذکر کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے الزلال الانقا من بحر سبقت الاتقا، جس ہستی کی عظمت اور شان پر میرے اعلیٰ حضرت نے رسالہ لکھا ہے، اس ہستی کی شان پر رسالہ لکھنے کے بعد اس کا جو نام رکھا ہے وہ نام ہی بتاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی نظر میں سیدی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ نام کیا ہے؟ الزلال الانقا من بحر سبقت الاتقا، سب سے بڑے متقی کی جو سبقت ہے، اس کا جو سمندر ہے، اس سمندر کے میٹھے اور شفاف جو پانی ہے، اس کا ایک قطرہ احمد رضا کا یہ رسالہ ہے۔ اور اس میں افضلیت صدیق اکبر، مقام صدیق اکبر، عظمت صدیق اکبر اور شان صدیق اکبر کو جس انداز میں میرے رضا نے بیان کیا ہے، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ لیکن احمد رضا کہتے ہیں کہ تمہاری عقلیں دنگ ہوتی ہوں گی، میں نے یہ سب کچھ لکھا ہے اور میں جانا ہوں کہ جو کچھ لکھا ہے وہ صدیق اکبر کی شان کے اس سمندر میں سے ایک محض قطرہ ہے۔ آپ نے اس میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو تفسیر مفاتیح الغیب ہے اس کے حوالے سے ذکر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس کے بعد جو 4 صفات ذکر ہوئی ہیں، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى،
وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ کہ وہ جو متقی شخص ہے کہ جس سے دہکتی ہوئی انگاروں والی آگ کو، شعلوں والی آگ کو دور کیا جائے گا، اس کی شان کیا ہے؟ وہ مال اس لیے خرچ کرتا ہے کہ پاکیزگی عطا ہو۔ وہ جو مال خرچ کرتا ہے کسی کے احسان کے بدلے میں خرچ نہیں کرتا۔ وہ جو مال خرچ کرتا ہے وہ محض اس لیے کرتا ہے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں محبوب ہو جائے، اور پھر وہ محبوب ہونے کا خواہش مند شخص ایسا ہے کہ جس کی ہمیشہ یہ آرزو رہتی ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، امام رازی کے قول کو ذکر کر کے فرمایا کہ اس سے مراد کوئی اور ہستی نہیں، جو مراد ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے۔ اور پھر ساتھ فرمایا کہ اس پر مفسرین کا اجماع ہے۔ کیا ہے؟ اجماع ہے۔ اس پر مفسرین کا اجماع ہے کہ یہاں اتقا سے مراد صدیق اکبر ہیں، اور اس الاتقا کے بعد جو صفات ذکر کی گئی اس کی حامل شخصیت کا نام بھی صدیق اکبر ہے۔ فرمایا یہ چند ایک کا نہیں، تمام مفسرین کا اس پر اتفاق اور اجماع ہے کہ یہ آیات بھی صدیق اکبر کے حق میں ہے، اور یہ پوری سورت بھی صدیق اکبر کے حق میں نازل ہوئی۔ یہاں اتنی لطیف بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہیں پر اعلیٰ حضرت نے اس رسالہ میں اس بات کو بھی ذکر فرمایا کہ سورۃ اللیل جو ہے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی، اور اس کے بعد آنے والی جو سورۃ الضحیٰ ہے، یہ سورۃ الضحیٰ امام الانبیاء جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، جان لو کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور رفعت کے بعد اس امت میں کسی اور کا مقام نہیں۔ اس امت میں اللہ رب العزت نے جسے سب سے افضل مقام عطا کیا ہے اسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اور یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر دلیل کے طور پر اعلیٰ حضرت نے اپنے اس رسالہ میں اس کلام کو ذکر فرمایا۔ اور پھر ساتھ ساتھ ذرا اس بات کی جانب بھی توجہ کیجیے گا، امام بغوی اور امام خازن ان دونوں نے اپنی تفسیر میں سورہ توبہ کی جو آیات ہیں جو نصف کے بعد آتی ہیں اور جس میں سفر ہجرت کا تذکرہ ہے، اس کے ضمن میں ان دونوں مفسرین نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، اور اس پر دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار قرآن کی نص کا انکار ہے، یعنی جو نص قرآنی کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے لازم اور ضروری ہے کہ صدیق اکبر کی صحابیت کو مانا جائے۔ اور پھر یہاں سے نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحابیت ہے وہ منصوص من اللہ ہے، وہ صحابیت منصوص من اللہ ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو اگر سمجھنا چاہتے ہو، فرمایا جیسے منصوص کو غیر منصوص پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح سے صدیق اکبر کو تمام صحابہ پر فضیلت حاصل ہے، اس لیے کہ منصوص کا مقابلہ غیر منصوص نہیں کر سکتے، اور صحابہ کی صحابیت پر گواہی یا تاریخ دیتی ہے یا آثار دیتے ہیں یا احادیث دیتی ہیں، لیکن صدیق اکبر کی صحابیت کی شان یہ ہے کہ صدیق اکبر کی صحابیت کی گواہی کوئی اور نہیں بلکہ رب ذوالجلال کا قرآن عطا فرماتا۔ اس وجہ سے ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، آپ کی رفاقت اور آپ کے ساتھ گزرے ہوئے ان قیمتی لمحات نے جناب ابو بکر کو اتنا قیمتی بنا دیا
کہ اس امت میں آپ سے قیمتی فرد کوئی اور نہیں ہے۔ اس کی اور ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اسی مقام پر سورہ توبہ میں جہاں ہم یہ پڑھتے ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس پر نہ صرف اہل السنہ بلکہ اہل تشیع کا بھی اتفاق ہے کہ اس سفر میں افراد دو تھے، چونکہ قرآن کہہ رہا ہے اذ ہما فی الغار، اور اس بات پر بھی اتفاق ہے سب کا، اذ یقول لصاحبہ، ان دو میں سے ایک نے کلام کیا ہے، دوسرے نے سماعت کیا۔ سب کا اتفاق ہے کلام کرنے والے امام الانبیاء ہیں، اور سب کا اتفاق ہے اس سفر میں جو دوسرے ہیں کلام کو سننے والے ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب غار میں صاحب سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور کیا فرمایا ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابو بکر حزن کرنے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں، ان اللہ معنا، کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ جہاں کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے معیت باری تعالیٰ، تائید باری تعالیٰ، نصرت باری تعالیٰ کی نسبت اپنے ساتھ کی ہے، وہیں اس معیت اور اس تائید کی نسبت جناب صدیق اکبر کے ساتھ بھی کی ہے۔ اور اس کی شان کیا ہے؟ ایک ہجرت تو یہ ہوئی جو مکہ سے مدینہ کی جانب ہوئی، ہجرت کرنے والی دو ہستیاں ہیں، ایک ہستی کا نام امام الانبیاء، دوسری شخصیت اور دوسری ہستی جناب صدیق اکبر۔ ایک ہجرت یہ ہو رہی ہے، اس میں جو کلام کیا جا رہا ہے وہ کلام یہ ہے ان اللہ معنا، کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک اور ہجرت ہوئی ہے جسے قرآن نے ذکر کیا ہے، اور وہ ہجرت کون سی ہے؟ وہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی ہے، بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لیا ہے، مصر سے روانہ ہوئے ہیں، ان کی زبان پر بھی کلمات ہیں، اور کلمات کیا ہیں؟ ان معی ربی سیہدین۔ موسیٰ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ ان کی پوری جماعت تھی، بنی اسرائیل تھے، لیکن موسیٰ فرما رہے ان معی ربی سیہدین، اگرچہ تم میرے ساتھ ہو لیکن اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے راہ دکھائے گا اور مجھے ہدایت عطا کرے گا۔ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ نہیں، وہ معیت کی نسبت موسیٰ نے صرف اپنی جانب رکھی، بنی اسرائیل کی جانب نہیں کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر فرق ملاحظہ ہو کہ جن کو معیت باری تعالیٰ اور مدد و نصرت باری تعالیٰ نہیں ملی تو موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل گمراہ ہو گئی، اور یہاں جناب امام الانبیاء کے ساتھ صدیق اکبر جب روانہ ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کی معیت، تائید، مدد اور نصرت کی نسبت اپنے ساتھ صدیق اکبر کو بھی دے کر اس بات کا اعلان فرما دیا، ابو بکر بنی اسرائیل تو گمراہ ہو سکتی ہے، تیرے ساتھ تیرا رب ہے، جیسے مجھ مصطفیٰ کے ساتھ ہے، نہ تم میرے ساتھ ہوتے ہوئے کبھی راہ سے بھٹک سکتا ہے، نہ کبھی بعد میں، اس لیے کہ رب کی تائید، رب کی مدد اور رب کی نصرت ہمیشہ تیرے شامل حال رہے گی۔ اور وہ مدد اور نصرت کیسے شامل حال رہی؟ کہا جاتا ہے نا کہ فضیلت اور بڑائی تو وہ ہے کہ جس کی گواہی اعداء دے، جس کو اعداء مانے، جس کو دشمن مانے۔ تو ان کا اہل تشیع کا ایک مشہور مورخ ہے، ہسٹورین ہے، جس کو یہ محمد تقی کے نام سے جانتے ہیں، اس نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اس معیت کا اثر کیسا ہے۔ جناب صدیق اکبر کا دور خلافت ہے، اور یہ اطلاعات ملی کہ روم کا جو بادشاہ ہے وہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے مشاورت کے لیے صحابہ کو بلایا، اور ان مشیروں میں جناب حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ
عنہ بھی ہیں۔ جب آپ نے کہا کہ اس طرح سے حملہ ہونا ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، تو یہ محمد تقی جو ان کا مورخ ہے وہ اس بات کو ذکر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اطلاع کو، اس خبر کو، اس پیغام اور اس مشاورت کے جملے کو سننے کے بعد کہا، کہنے لگے جناب علی المرتضیٰ کہ اے ابو بکر، اس لشکر کو آپ لے کر جائیں یا آپ خود یا رہیں اور ہمیں حکم دے کہ ہم جا کر لڑیں گے، اللہ رب العزت ہر حال میں آپ کو مدد اور نصرت عطا فرمائے گا، رب آپ کو فتح یاب ہی فرمائے گا۔ اس کے جواب میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا اور دریافت کرتے ہوئے کہا کہ بشرک اللہ یا ابا الحسن، کہ اے ابا الحسن، یعنی جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے ابو الحسن، کہ اللہ رب العزت آپ کو بشارتیں دے، آپ کو آسانیاں دے، آپ کو خوشخبریاں دے، آپ کو مجدے دے۔ از کجا گوئی، محمد تقی کہتا ہے کہ جناب صدیق اکبر نے کہا کہ بشرک اللہ یا ابا الحسن، از کجا کوئی، از کجا گوئی، کہ آپ اتنی بڑی بات کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں خود جاؤں یا کسی کو میں روانہ کر دوں تو وہ فتح یاب ہی ہوگا۔ تو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں از رسول خدا بمن آمدہ، کہتے ہیں کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ ابو بکر کے ساتھ رب کی تائید ہے، میں نے رسول سے سنا ہے صدیق جو قدم اٹھائے گا رب ذوالجلال اس کی مدد اور نصرت فرمائے گا۔ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اور پھر ذرا آپ دیکھیے ایک اور آیت کی جانب آپ کو لے کر چلوں، سورۃ الفجر ہے اور سورہ فجر کی آخری آیات ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی جانب لوٹ جا، اس حال میں کہ تو راضیہ بھی ہے تو مرضیہ بھی ہے، یعنی اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، تو اس کے خاص بندوں میں داخل ہو جا، نفس مطمئنہ وادخلی جنتی، اور تو رب کی یعنی میری رب کی جنت میں داخل ہو جا۔ فرمایا جب یہ آیات نازل ہوئی، جناب صدیق اکبر بیٹھے تھے، اتنی بڑی بشارت دی گئی کہ جو نفس مطمئنہ اس دنیا سے روانہ ہو رہا اس کو اللہ کی جانب سے بشارت آ رہی ہے، یہ خوشخبری آ رہی ہے، حساب کتاب اوروں کے ہوں گے لیکن تو نفس مطمئنہ کا حامل ہے، تو اب رب کی بارگاہ میں یوں حاضر ہو کہ تو رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی، تو اس کے خاص بندوں میں داخل ہو، جنت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ جب یہ خوشخبری سنی تو جناب صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ ما احسن ھذا، ہے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرے رب نے یہ کتنی بڑی بشارت عطا کی ہے۔ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا ابو بکر جب تو دنیا سے جا رہا ہوگا یہ بشارت تجھے بھی عطا کی جائے گی۔ آئیے ایک اور آیت کی جانب جاتے ہیں، بات کو بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا دوں۔ اللہ اکبر، سورہ آل عمران ہے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ نرم دلی میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف اور مشہور ہے، بہت جلد آپ رو جاتے تھے، دل نرم تھا، لوگوں پر مہربان تھے، لڑائی جھگڑے سے دور رہتے تھے، سختی آپ کو ناپسند تھی، مزاج کی کیفیات ہی ایسی تھی۔ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے صدیق کا لقب حاصل کرنے والے، اور بارگاہ مصطفیٰ نے جو لقب صدیق عطا کیا وہ بارگاہ خدا سے لے کر عطا کیا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ کے مضافات میں بیت المدراس نامی علاقہ تھا، اس کی جانب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ مفسرین کے دو قول ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ تبلیغ کے لیے روانہ کی، اور ایک قول یہ ہے کہ چونکہ وہ مدینہ کے مضافات کا علاقہ تھا تو وہ مسلمانوں کی امان میں وہ لوگ رہتے تھے،
تو ان پر جو ٹیکس بنتا تھا وہ لینے کے لیے بھیجا۔ جناب صدیق اکبر ان کے پاس پہنچے، تنے تنہا گئے تھے، ان کا سردار فنحاس بھی وہاں بیٹھا ہے، یہودیوں کی جماعت سجی ہوئی ہے۔ جناب صدیق اکبر ان کے سامنے پہنچے اور انہیں اپنا مدعا ذکر کیا، ان کے سامنے اپنے آنے کا سبب بیان کیا۔ تو وہ لوگ چونکہ تعداد میں زیادہ تھے تو انہوں نے جواب میں جناب صدیق اکبر کا مذاق اڑایا، استہزاء کیا اور کہا کہ تم ہمیں اس رب کی جانب بلاتے ہو کہ معاذ اللہ جو رب فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، یعنی ٹیکس لینے کے لیے جو بھیجا ہے تو تمہارا رب معاذ اللہ فقیر ہو گیا ہے کہ تمہیں بھیجا ہے کہ مال لے کر آؤ۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہاں سود اور تجارت کی بحث ہوئی کہ تمہارا رب جو ہے وہ سود کو حرام کرتا ہے اور تجارت کو حلال کرتا ہے، کہ معاذ اللہ تمہارا رب فقیر ہے اور ہم غنی ہیں کہ ہم سے مال لیا جاتا ہے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نرم دلی کی وجہ سے مشہور ہیں، صلہ رحمی کی وجہ سے مشہور ہیں، لیکن اس موقع پر کہ جب رب ذوالجلال کو فقیر کہا گیا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سردار فنحاس کے چہرے پر تھپڑ مار دی اور تھپڑ مار کر فرمایا کہ اگر میں رسول کائنات کا قاصد بن کر نہ آتا تو اس تھپڑ پر اکتفا نہ کرتا، تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ آپ نے یہ گفتگو کی اور واپس آ گئے، سردار کے چہرے پر تھپڑ مارا گیا ہے تو کیسے لوگ برداشت کر سکتے؟ ایک ڈیلیگیشن، ایک وفد تیار ہوا اور وہ ڈیلیگیشن اور وفد جو ہے تیار ہو کر امام الانبیاء کی بارگاہ میں پہنچا اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر جناب صدیق اکبر کی شکایت کی، اور شکایت یہ کی کہ ہمارے سردار کی انہوں نے توہین کی، ان کو انہوں نے تھپڑ مارا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، ابو بکر آپ نے ان کے سردار کے چہرے پر تھپڑ مارا ہے؟ یا رسول اللہ مارا۔ کیوں مارا ہے؟ وجہ جان سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ انہوں نے میرے رب کو فقیر کہا، جو آئے تھے منکر ہو گئے، قسمیں کھانے لگے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ اب دلیل دینا صدیق اکبر پر تھا اور اپنی بات کو قسم کے ذریعے سے اس کا انکار کرنا ان پر تھا۔ قسمیں کھانے لگے اور کہنے لگے کہ جناب ایسی کوئی بات ہوئی نہیں، ہمارے سردار نے ایسی کوئی بات کی ہی نہیں، ہم نے آپ کے رب کو فقیر کہا ہی نہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے تو قسمیں کھا لی، آپ پر گواہ بنتا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے آپ کی بات کی صداقت کے لیے، آپ کی بات کی سچائی کے لیے، آپ کے اس عمل پر گواہی کے لیے؟ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ جو یہ کہے کہ آپ نے یہ عمل اس وجہ سے کیا ہے کہ آپ کے رب کو فقیر کہا گیا؟ جناب صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میں اکیلا گیا تھا، زمین پر میری گواہی دینے والا کوئی نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے، گویا کہ زبان حال سے رب کی بارگاہ میں کلام کر رہے ہیں کہ مولا آج مجھے سچا ثابت کرنے کے لیے کسی کی گواہی کی ضرورت ہے، آج کون گواہی دے گا؟ گویا کہ یہ خیال قلب صدیق میں پیدا ہونے کی دیر تھی، رب ذوالجلال نے قرآن کی آیات دے کر جناب جبریل کو محبوب کائنات کی جانب روانہ کر دیا کہ محبوب کائنات کو جا کر کہو کہ ابو بکر سے کہے کوئی اور کوئی گواہی تیری سچائی کی دیتا ہو یا نہ دیتا ہو، میں رب تیری سچائی کی گواہی دیتا ہوں۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ محبوب کسی اور نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، تحقیق اللہ نے سنا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ غنی ہے اور رب فقیر ہے۔ فرمایا ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، میرا ابو بکر جھوٹا نہیں ہو سکتا۔